السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامن برکاتہم کا نیو بیان لے کر آئے ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان سے سنیں اور عمل کرتے ہوئے امت تک دعوت کے ذریعے سے پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا حالات آئیں گے بے دینی کی وجہ سے، ایسے حالات بھی آئیں گے ناقص دین کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا جو حکم ہے اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ نماز نہ چھوڑو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، شاہدنی گواہی دو۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ فرائض پورے ادا کرو۔ میں بہت بنیادی اور اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا عقیدے سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، پورے معاشرے کو لے کر، یہاں تک کہ مسلمان کی شکل، اس کا لباس، یہ اگر سنت کے خلاف ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ آپ سوچیے بھی کیا اس کا عقیدہ، اس کے فرائض، اس کے معاملات، اس کی شادیاں، اس کا سر سے لے کر پیر تک حلیہ، اگر یہ پورا کا پورا نظام سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہو گئی ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نعوذ باللہ، کسی نے یہ کہا ہو کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو حکم نازل ہوا اسلام پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی نے کہا نماز پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو کہا گیا کہ اسلام پورے داخل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ تو دیں گے، روزہ تو رکھیں گے، حج نہیں کریں گے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے مگر زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج نہ کرے اس کا ایمان نماز روزہ زکوٰۃ قبول نہیں۔ اس لیے کہ ہم کامل دین قبول کرتے ہیں۔ آپ میں کتنے بیوپاری ہیں، آپ میں کتنے تاجر ہیں، اگر آپ کا مال ناقص ہے تو آپ کا مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا مال واپس ہو جاتا ہے۔ مخلوق آپ کا ناقص مال لینے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ناقص اسلام پر کیسے راضی ہو جائے؟ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل آپ کو واپس کرنے کا حق ہے کیونکہ میں نے چیز آپ کو غلط دی۔ میں بہت آپ سے بنیادی بات عرض کروں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس امر کا مطلب کیا تھا؟ یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ بات یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کب نازل ہوا۔ یہود جب اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پورا دین اختیار کر لیا، کمال ظاہر بات ہے کہ جو آج آپ کے زمانے میں ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے،
ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان اس کا دین کتنا کامل ہوگا. میں بہت اہم بات عرض کرتا ہوں. ان یہود نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور پکے سچے صحابی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں, قرآن ہی پڑھتے ہیں, قرآن ہی ہمارا امام ہے, قرآن ہی ہمارا قانون ہے اور ہم قرآن کی ہی تابع ہیں. کیا کبھی توریت پڑھ لیا؟ آسمانی کتاب ہے, اس پر ایمان لانا میرا آپ کے لیے فرض ہے. سوچئے, غور کیجیے. توریت پڑھنے کی اجازت مانگی ان مسلمانوں نے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے کہ جی ہم کبھی توریت پڑھ جائے. ادھر ان کا یہ سوال ہوا, ادھر آسمان سے یہ حکم آیا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا توریت پڑھنے کا مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے ابھی قرآن کو پوری طرح قبول نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے, اللہ اکبر, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر عمر کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور سارے اہل زمین کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے, عمر کا علم بھاری ہو. خیال ہے کہ توریت پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن پر تشریف فرما ہوئے اور عمر پر سارا غصہ تھا آپ کا جو عمر نے توریت نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے, سوائے میرے اتباع. اور اگر تم ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہونا ہوگا. میں عمر میں جو قرآن لے کر آیا ہوں کیا یہ تمہاری نجات کے لیے اور یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آسمانی کتاب توریت, اس کے پڑھنے کی اجازت قرآن کرنے اسلام پورے داخل ہو جائے. یہ ایک کام, ایک پیر اس کشتی میں, ایک پیر اس کشتی میں, یہ نہیں چلے. آپ بتائیے, آپ غور کیجیے, میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں. یہ تو توریت کی پڑھنے کی بات ہے. جن لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہاں نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, یہ اسلام ہے, باقی آپ کو اختیار ہے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے سنت پر عمل کرنے کو تو کیجیے, اور اگر نہیں ہے موقع تو چھوڑ دیجیے. اس لیے کہ یہ کوئی فرض تو ہے نہیں, یہ تو سنت ہے. جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی پورے دن پر ہے. امام غزالی ابن عزیز فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت, تجارت, پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا, ہر کام میں سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت بنتی ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کم ہو رہی ہے, یعنی کسی ایک رائے میں لاکھ حکم توڑا جا رہا ہے, تو اس کا دین اس طرح ناقص ہوگا جس طرح نماز پڑھنے والا ایک رکوع ایک سجدہ چھوڑ دے یا ایک رکعت چھوڑ دے تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. اس ناقص نماز سے جس طرح کا مسئلہ ہونے والا نہیں ہے, اس ناقص دین سے بھی مسلمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو عزتوں کا اور غلبے کا اور کامیابی کا جو وعدہ ہے وعدہ پورا نہیں ہوگا. ہمارا وعدہ کامل دین کا. سوچیے, مثال اس کی, بلکہ مسلمان ہی سوچتا ہے کہ یہ تو ضرورت ہے, اس کو اس طرح جاؤ پورا کر لو. ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے, ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے, بے شک سنت ہے. لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے, فرض نہیں ہے, اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ
لازم نہیں ہے، آپ تک پہنچتی رہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی حکم کا درجہ، ایک ہے کسی حکم کا، کسی عمل کا حکم. درجہ اور حکم بولنے میں بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آپ یہ ہلکا سمجھ کر کہہ دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ ذرا ایسے اندازہ کر لیجیے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے اسے چھین لی ہے کہ جاؤ، اگر تمہارا حکم نہیں کرتے نہیں جاؤ. اس نے تکبر کے سے انکار کیا. ادھر اس شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا تو میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بھی یہی ہے مامن الکبر کہ اس نے تکبر کے سے انکار کیا. آپ نے دعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. میں آپ سب سے بہت اہم بات اس طرح کہ ہماری سب کی عادت بن چکی ہے کہ نماز کے انکار کو تو بہرحال ڈر لگتا ہے، اور سنت کا انکار اس میں کیا بات ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں. آپ غور کیجیے نا، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں جی میں تو بائیں سے ہی کھاؤں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ معذور ہوں، دائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. اور یہ اس نے عذر اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ٹوکنے والے کو اور متوجہ کرنے والے کو خاموش کر سکے. یہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ جب انہیں کسی سنت کی طرف یا کسی عمل خیر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں. اس نے عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہے، حالانکہ اس کا یہ عذر جھوٹا عذر تھا، اس کا دائیں ہاتھ بالکل درست تھا. لیکن آپ نے دعا دی اور فرمایا اللہ کے طرح ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس دن کے اس وقت کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں، اس کا ہاتھ شل ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ابلیس کی کمر شل ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنے سے، اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا سارے کاموں سے. اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلی بنیادی بات کہ پورا دین زندگی میں پورا دین زندگی میں اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا. وہ تو دوسری قوموں میں بھی عبادات کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، غیر مسلم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو اچھا سمجھتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، بڑے اہتمام سے ہوتا تھا.